اس مرتبہ ہمیں جولائی کی جولانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ستمبر ہوگا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی جولائی کا آج پہلا دن ہے، لیکن سیاست کی تپش جو ہے ابھی سے محسوس ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے دبئی میں جو اپنی بیٹھک لگائی، وہاں پر انہوں نے اپنے اصولی فیصلے کر لیے۔ انہوں نے آنے والے الیکشن کے متعلق اپنا رخ طے کر لیا ہے، اور پاکستان کو کس سمت میں لے کر چلنا ہے وہ بھی ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم خبر کہ نگران وزیر اعظم، یعنی نگران وزیر اعظم کون ہوگا، کیونکہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ کب یہ حکومت جائے گی، موجودہ حکومت کا کب کا جانے کا ارادہ ہے، اور نگران وزیر اعظم کون آ رہا ہے، کسے موسٹ فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے، وہ کون آنے والا ہے، تو وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اور اب اپوزیشن یعنی جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بھی اپنی جو ہے رہی صحیح جو ہے پاور، جو قوت ہے، اس کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور غلامی سے بہتر موت جو ہے، اب یہ سلوگن آنے والا ہے۔ یہ سلوگن کب آئے گا اور عمران خان صاحب کب فائنل کال دے رہے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہمارے 2-3 نادان پاکستانیوں نے کیا کہ حج کے موقع پر انہوں نے، حج ایک ایسا رکن ہے خانہ کعبہ، اور ہمارے لیے جو حرمین شریفین کا جو احترام ہے وہ تو ویسے ہی ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن یہ ایام ایسے ہیں حج کے کہ اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کی ہے جو اس نصاب سے ارکان حج سے باہر کی ہو، یعنی جو ارکان حج ہیں اس سے باہر آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے حج کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے، بعض علماء کا اس پر بڑا شدید رد عمل آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو اس سرگرمی میں ملوث پائے گئے کہ انہوں نے وہاں پر حج کے دوران پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے، تو کیا وہ لوگ حج کی نیت سے گئے تھے یا شرارت کی؟ اگر وہاں پر وہ شرارت کی نیت سے گئے تھے تو ان کا حج کو ہونا نہ ہونا تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو دوسری تعزیر بنتی ہے، یعنی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا، اس کی تعزیر بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا، کیونکہ اب ضرورت ہے۔ ہم نے بہت 8-10 سال اس ملک کے اندر جو ہم نے آخری اینڈ دیکھنا تھا، ہم نے جو کچھ کر کے دیکھنا تھا تبدیلی کے نام پر، جو کچھ ہم نے دیکھنا تھا اس ملک کے اندر نئے پاکستان کے نام پر، جو کچھ ہم نے دیکھنا تھا پرانی سیاست کو ریفیوز کرنے کے نام پہ، ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوا کیا ہے کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں یا جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس کاروبار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس جاگیریں ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روٹی کا کیا ریٹ ہے اور آٹے کا کیا ریٹ ہے اور دال کا کیا ریٹ ہے۔ ان کے لیے ان چیزوں کے بھاؤ کو میں نے نہیں رکھتے، لیکن زندگی مشکل جو ہے وہ عام آدمی کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دبئی بیٹھک کا جو مرکزی ہدف تھا اور مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو وہی شخص جو ہے ہیرو ہوگا، وہی شخص جو ہے ونر ہوگا، وہی شخص اس قوم کا محسن ہوگا جو پاکستان کو اس وقت معاشی بحران سے نکال لے گا۔ کیونکہ اس وقت عام آدمی کی جو ضرورت ہے وہ اپنے گھر کی معیشت کو، اپنی معیشت کو، اپنے بچوں کی معیشت کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ تو اگر جو بھی اس کام میں جو ہے پہل کر گیا، جس نے اس کام کو اچیو کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ اس کا ایک پہلا قطرہ ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اور اگر اسی تسلسل کے ساتھ کام ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کو وسائل کی کمی نہیں ہے، یہاں پر مواقع کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کی ہے۔ اگر ہم اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ہو جائے گا، پاسبل ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے. لیکن بات دبئی بیٹھک کی چل رہی تھی تو وہاں پر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے، کیونکہ آئین کو کسی بھی حال میں جو ہے نہیں توڑنا. آئین ہمارے لیے مقدس ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئین کو ہم نے بالکل نہیں توڑنا. اور اگست میں غالباً اس حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی اور نگران وزیر اعظم آئے گا. نگران وزیر اعظم کے لیے جو موسٹ فیوریٹ نام آ رہے ہیں وہ محسن بیگ صاحب. یہ محسن بیگ صاحب وہی ہیں جس کو جو ہے عمران خان صاحب نے دن دہاڑے ایف آئی اے کی مدد سے ان کے گھر سے اٹھوایا بھی تھا، جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور بہت اچھے ان کے فائنانسر بھی تھے، ان کے لیے بہت سارا کام بھی کرنے والے تھے اور بہت کچھ ان کے لیے جو ہے وہ جس طرح وہ جمع کر کے اکٹھا کر کے جس طرح وہ مختلف ایجنسیاں اور مختلف ادارے انہیں دیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جو ہے محسن بیگ کا بھی کردار تھا. لیکن آج جو ہے وہی محسن بیگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے مخالف ہیں. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ تو تو گیا. جس دن وہ عمران خان یہ محسن بیگ صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ اب تو گیا. انہوں نے خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا. تو محسن بیگ صاحب کا نام آ رہا ہے. اسی طرح تنویر گیلانی صاحب ملتان کے بڑے محترم معزز ہستی ہیں، شخصیت ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے جو پاکستان کے اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو سین چلا ہوا ہے کہ پاکستان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اپنے جو ہے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنا. اور اس حکومت اس میں بہت سنجیدہ ہے اور اس کا ماٹو یہی ہے. اس کا جو نعرہ آ رہا ہے ان کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے انتقام لینا ہے یا ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے یا ہم نے جو ہے کسی کو اس معاملے میں جو ہے نیچا دکھانا ہے. ایسا نہیں آ رہا، بلکہ میاں شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم اور آصف زرداری صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا انتقام یہی ہوگا کہ ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں. اور اگر انہوں نے معیشت بہتر کر دی تو وہ جو گالی کی سیاست ہے، وہ جو الزامات کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ چور ڈاکو کہنے کی سیاست ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار ان نعروں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے اس میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے یا قوم کو جو ہے گمنامیوں کے اندھیروں میں ڈالنے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے طے کر دی ہے اور اس پر بڑی جارحانہ طریقے سے یعنی اگریسو ہو کر اس پر کام شروع کر رکھا ہے. اور اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کل بڑی مثبت خبریں تھیں کہ آپ کا جو ہے یورو جو ہے اس میں یورو بانڈز جو ہیں اس میں اچانک اضافہ ہوا ہے. اور یہی ہمارے ماہرین جو ہے توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو کل پرسوں سے نیا ہفتہ شروع ہونے والے ہیں اس میں جو ہے ڈالر کی قیمت جو ہے قدر وہ بہت کم ہوگی اور روپیہ ہمارا تکڑا ہو جائے گا. تو اسی طریقے جو آنے والا ہفتہ ہے یہ بالکل بہت اہم ہے. یہاں پر تین طرفہ جس طرح میں نے آپ کو پی ڈی ایم حکومت کا اور ہماری جو نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے ان کے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ان کے بھی میں آپ کو کھل کر بتا دوں گا کہ جولائی کا جو پہلا ہفتہ ہے جن لوگوں کے اوپر فوجی مقدمات ہیں ان کی باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی اور یہ سارا پروسیس جو 2 مہینے کے اندر اندر ہونے والا ہے. اور یہاں پر جو سب سے اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس فوجی ٹرائل یعنی کہ ان کے خلاف ایسے گواہ پیش ہونے والے ہیں جو اس بات کی شہادت دینے والے ہیں، جو اس بات کو پروو کریں گے کہ 9 مئی کا واقعہ یہ کوئی حادثاتی نہیں تھا یا یہ کوئی جذباتی نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ایک بڑے عرصے سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور جس کے لیے لوگوں کو تربیت دی جا رہی تھی، ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، ان کو سکھایا جا رہا تھا، ان کے اہداف بتائے جا رہے تھے، ان کے ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے تھے. یہ مسلسل ایک کام تھا اور اس سارے کام کے پیچھے کون تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ وہ عمران خان تھا. یعنی یہ اس چیز کو پروو کیا جائے گا اور اس کے لیے خبریں بڑی خوفناک ہیں. یعنی وہ عثمان بزدار صاحب جو عمران خان صاحب کے کیا وسیم اکرم پلس ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ سلطانی گواہ کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا، انہوں نے سرنڈر بھی کر دیا اور انہوں نے بہت سارے جو ان کے پاس معلومات تھی وہ شیئر بھی کر دی ہیں.
وہ ایک اہم گواہ کے طور پہ آنے والے ہیں۔ اور سب سے خوفناک جو بات ہے کہ وہ فرح گوگی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے وہ بھی پاکستان میں ہو، اور وہ بھی ایک گواہ کے طور پہ، یعنی اس کو بھی وہ گواہ کے طور پہ وہ تمام چیزیں پروو کرے گی۔ اور احسن جمیل گجر، اس کا جو ہسبینڈ ہے، وہ بھی آنے والے ہیں، ان کے متعلق بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی سینئر سیاستدان جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں، ان کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے آ کر بتائیں گے۔ اور یہ ایسے نام ہیں جن کو دیکھ کے عمران خان صاحب کی جو رہی صحیح جو طاقت ہے، قوت ہے، اور جو ان کے اندر ایک امنگ اور ایک جذبہ ہے لڑنے بھڑنے کا، وہ سارے کا سارا ڈھیر ہو جائے گا۔ جب اپنے ہی جو ہے وہ بے وفائی کر دیں تو پھر وہ بات وہی بنتی ہے او بروٹس یو والی کہ تو بات یہ ہے کہ جو وہ بھی اس پہ جو ہے یہ ستم گر ہوں گے، تو پھر خان صاحب اکیلے خان کہاں تک لڑے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آخر تک لڑوں گا، اور اس مرتبہ ان کا نعرہ جو ہے وہ غلامی سے بہتر موت، یعنی اب نیا پاکستان یا تبدیلی یا چور چکے یا وہ جو ان کے پرانے نعرے ہیں وہ نہیں، غلامی سے بہتر موت۔ اور عمران خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں جو انہوں نے عید کے دن تقریر کی اور جو انہوں نے بات کی، اپنے ایڈریس کیا، انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا، اور آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا وہ یہی تھا کہ غلامی سے بہتر موت۔ یعنی خان صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، یعنی نہ تو وہ پارٹی کی قیادت کسی کے حوالے کریں گے، حالانکہ ان کو شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے مخلص دوست اور میری اطلاع کے مطابق جناب اعتزاز احسن صاحب اور کھوسا صاحب، وہ بھی انہیں کہہ چکے ہیں کہ آپ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور پارٹی کی قیادت جو ہے کسی کے حوالے کر دیں، اپنے کسی با اعتماد ساتھی کے حوالے کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب اس بات پہ راضی نہیں ہے، وہ پارٹی کی قیادت کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پارٹی کو ختم کرنا بہتر سمجھیں گے، وہ قیادت کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اور وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں اصل میں جہاں پہ یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے، یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو عمران خان کی جو ذہن سازی ہوئی ہے، اس میں 4-6 لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ اس میں کچھ جرنیل بھی شامل ہیں اور کچھ ان کے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں، جنہوں نے خان کو مشورہ دیا کہ آپ نے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے لڑنا ہے، اور اس ملک میں لڑائی افورڈ نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ نے ایک لڑائی، اگر آپ کا پہلا امپریشن ٹھیک چلا گیا تو اس کے بعد جو ہے سب آپ کے سامنے سرنڈر کر جائیں گے، اور پھر اگلے 30 سال تک آپ کے مقابل کوئی نہیں آنے والا۔ تو یہ وہ تھیوری تھی جس کو لے کر خان صاحب چلے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ اس بات پہ قائم ہیں۔ اور واقعتاً ایسا تھا بھی صحیح کہ انہیں ہمارے اداروں میں سے بہت سے لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ فوج کے یعنی 18 سے 20 ہائی رینکڈ آفیسرز جو ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا گیا، ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے معاملات ہوئے ہیں، ان کے لیے پنشمنٹ کی تجاویز ہوئی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی، اور ان میں ان کی بیگمات بھی شامل تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑے ان کے پاس تھا، عمران خان صاحب کا ایسا میٹیریل موجود تھا جس کے بلبوتے پر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہ اب تمام قسم کی سپورٹ سے محروم ہیں۔ اب انہیں کہیں سے جو ہے وہ مدد نہیں ملنے والی، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہیں۔ تو اب عمران خان نے جو بھی لڑنا ہے اکیلے ہی لڑنا ہے، جو جنگ بھی کرنی ہے اپنے بلبوتے پہ کرنی ہے، ان کے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کتنے کامیاب ہوں گے، کہ آیا وہ ریاست کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے یا نہیں، آخر تک لڑیں گے کہ غلامی سے بہتر موت ہے۔